جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ خیر، پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، قانون سازیاں کہہ لیں یا کچھ ایسی ہوتی ہیں بڑی خاموشی سے کی جاتی ہیں وارداتیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو جنگ ہے اتنی بڑی ہے کہ ان کو خود کو نہیں پتہ لگتا کہ کس چیز کو ہم دیکھیں اور کس کو اگنور کر جائیں، یا کس کے اوپر بات کریں کس کے اوپر بات نہ کریں۔ ان کو اپنی ڈل گئی، اپنی اپنی بات کے سارے ہم سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ کیا ہونا۔ ابھی پاکستان میں 3 مہینے کے لیے گرفتاری کا جو بل پاس ہوا ہے، پریونشن ڈیٹینشن سے کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا سول اور آرم فورسز کو جتنی طاقت دی گئی ہے، اور جس طرح یہ ان کے حقوق جو ہیں انسانوں کے، پاکستانی عوام کے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ لبرٹی جس طرح ابیوز کیا گیا ہے اس قانون کے تحت، یہ دس از انپریسیڈنٹڈ۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ کا کہ اس کو میں نے انٹرنیشنل بھی ٹویٹ کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا، اور پاکستان میں اس کے اوپر کوئی زیادہ بات سننے میں نہیں آ رہی۔ اور یہ جو صحافیوں کا ایک ٹولہ ہے، ایک بڑی لسٹ ہے صحافیوں کی جن کو تمغے دیے گئے ہیں، ان صحافیوں میں سے کسی صحافی کو یہ چیز نظر نہیں آیا کہ پاکستان کی یہ جو ڈی ڈی اے کی نجائز حکومت ہے، انہوں نے لا پاس کیا ہے کہ 3 مہینے تک آپ بغیر کسی وجہ بتائے، کوئی گل بات دسے بغیر کسی کے کورٹ میں پیش کیے، آپ بندے کو 3 مہینے تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے اس ملک کا کہ اس ملک کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے جہاں پہ آج اسرائیل کھڑا ہے۔ جو طاقتیں، جو فیشزم، جو گناہ، جو گند جو فلسطین میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اب مسلمان چھوڑے انسانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا پاکستانی ریاست جو ہے، جس کو ہم یہ اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں، وہ اس کام پہ لگی ہوئی ہے۔ یعنی 3 مہینے کے لیے آپ کسی بھی بندے کو پکڑیں، اس کو اندر کریں، اس کا نہ باپ پوچھنے والا نہ ماں پوچھنے والا، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنا فیئر ٹرائل کروا سکے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو آزادی کا یا اپنے بے گناہی کا ثبوت پیش کر سکے۔ اس کو 3 مہینے کے لیے کہیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی عدالت کو، اور کسی عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ ان کو جا کے پوچھے کہ بھائی بندہ کتنے ہے۔ انہوں نے صرف اختیارات جو ہیں وہ عام آدمی کی سلب نہیں کیے، انہوں نے اختیارات عوام کے عدالتوں کی بھی سلب کی۔ مجھے یاد ہے کہ کبھی واقعات 1-2 ہوئے تھے عرصہ دراز پہلے، تو پتہ لگا جی بیلف ہوتا ہے، وہ بیلف جاتا ہے، بیلف جا کے چلوا لیتا ہے بندے کو، رہا کروا لیتا ہے، اور سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا بیلف ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کو بھی ڈینائی کر گئے ہیں یہ لوگ۔ یہ جو معصم منیر کی بیکڈ گورنمنٹ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو دشمنی ہے، وہ اس لیول پہ ہے کہ اس میں اب انہیں عدالتوں کو پہلے تو ختم کر ہی دیا تھا، مقاضی دیتے ہیں پہلے ہی، اب عدالتوں کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جا کے بندے کو، کیونکہ وہ دس از پروٹیکٹڈ بائی دی لا۔ یہ پاکستان کی وہ ریاست ہے جس کے قوانین جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں حکومت کی بدمعاشی کو۔ نارمل دنیا میں اگر آپ قوانین دیکھیں تو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو، اور ان کو سیدھا رستے پہ چلانے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل ٹریفک کا جو قانون ہے کہ ان کو وہ ٹریفک لائٹ نہیں توڑنی، تو یہ باقی لوگوں کو بچانے کے لیے قانون ہے کہ اس کے حادثے میں ایک طریقے کے ساتھ ٹریفک چلے اور حادثات نہ ہوں، ہر کسی کو گزرنے کا راستہ ملے، دائیں سے بائیں سے۔ ٹریفک لائٹ کا یہ بیسک مقصد ہے۔ لیکن یہ لوگ جو قوانین بناتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عاصم منیر کو طاقت دی جائے۔ عاصم منیر محتاج ہے ان قوانین کی طاقت کا، اس کو خدا کی طاقت، عوام کی طاقت، ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے انٹرنیشنل ٹویٹ بھی کی ہے۔ نہایت ہی بھونڈا، گندا اور غلیظ قسم کا یہ قانون بنایا گیا ہے پاکستان کے اندر، لیکن انفارچونیٹلی نہ کسی صحافی نے کوئی آواز اٹھائی، نہ کسی بندے نے اٹھائی، یا کوئی اٹھائی ہے تو مجھے میرے کانوں تک نہیں پہنچی، مجھے نہیں پتہ لگا، لیکن اٹھائی ہو تو میری نظر سے گزری بھی نہیں ہے، میں نے پڑھی بھی نہیں ہے۔ پر دس از ویری انفارچونیٹ، جس کے اوپر اتنا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا اتنی بڑی یہ چیز ہے کہ اس کو امنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ٹویٹ کر دیا، جو کہ نارمل اگنور کر جاتی ہے چھوٹی موٹی چیزوں کو جو پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ بلکہ مجھے کسی نے ایک سوئٹزرلینڈ کے، آسٹریا کے بندے نے بتایا جی کہ میں نے اپنے ایم پی سے جا کے بات کی، تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو پاکستان کا درونی معاملہ ہے۔ اس حد تک لوگوں کو، یہ مسلمانوں کو چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ جس طرح فلسطین کا بھی اپنا معاملہ کہا جاتا تھا، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آلریڈی یونائٹڈ نیشن کی ایک قرارداد موجود ہے جس کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو بے گناہ رہا کے اندر جیل میں رکھا گیا ہے، پاکستان میں ظلم زیادتی ہو رہی ہیں۔ یہ یونائٹڈ نیشن کی ورکنگ گروپ کی آلریڈی آن ریکارڈ
یہ فائنڈنگز ہیں، اور یہ فائنڈنگز انہوں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں یا میاں صاحب کے فون پہ نہیں کسی جج نے بنائی، یہ انہوں نے باقاعدہ ایک ایک انٹرویو کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں۔ اچھا، ایک ٹویٹ ہے اقرار حسن کی، ٹویٹ ہے یا بیان ہے یا اسٹیٹمنٹ ہے، میری نظر سے گزری ہے، اس میں کہتے ہیں کہ عمران خان نے جان بوجھ کر نوجوانوں میں پاکستان کی نفرت پیدا کی، پاکستان کی نفرت پیدا کی۔ کون سی پاکستان کی نفرت پیدا کی؟ یعنی یہ پاکستان کی فوج کو پاکستان سمجھتے ہیں، یہ ایک ان کا انداز دیکھیں، یہ جرنیلوں کو پاکستان سمجھتے ہیں، یہ وہ کمینگی اور لیول کا اس کا اقرار الحسن کا انداز ہے۔ اس شخص کو اتنا پروگرام کر کے، اتنے ڈرامے کر کے، اس کو یہی نہیں پتہ چل سکا کہ پاکستان کیا چیز ہے۔ پاکستان بیسیکلی پاکستان کی عوام ہے، پاکستان ایک جغرافیائی حدود کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان ہے۔ وہ جو نقشے انجنی کر کے جڑے بنے ہیں نا، وہ پاکستان ہے۔ یہ بچ جڑے رہنے والے نا وہ پاکستان، وہ جو اس کے ادارے ہیں وہ پاکستان نہیں ہیں، وہ اس کو چلانے کے لیے ٹولز ہیں۔ پہلی بات تو یہ بڑے اچھے طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ بغیرتی کا لیول دیکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، مجھے تکلیف اس وقت سب سے زیادہ، مجھے دکھ اور افسوس اس کو بات کا ہے کہ پاکستان میں اچھائی اور برائی کو مکس کیا جا رہا ہے، اچھائی اور برائی کو اس برے طریقے سے مکس کیا جا رہا ہے کہ آنے والی نسلوں میں، ہمارے اندر نسلوں میں اچھائی اور برائی نہیں ہوگی، اخلاقیات ہماری ختم کی جا رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ اچھا کیا اور برا کیا۔ کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ وہ کہنے لگے جی کہ نواز شریف کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا تو عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ دیکھیں، نواز شریف نے جو کیا تھا وہ اس نے کاٹا۔ نواز شریف نے کیا کیا تھا؟ نواز شریف نے چوری کی، پراپرٹیاں بنائی، پاکستان کو مس یوز کیا، اس کی بیٹی نے جھوٹ بولے عدالتوں میں، یہ سارا کچھ نے کیا۔ عمران خان نے کون سا جھوٹ بولا آپ کے ساتھ؟ عمران خان نے کون سی ایسی چیز کی ہے، کون سا ایسا کرائم کیا ہے کہ وہ خود جو نکلنا نہیں چاہ رہا، وہ بغیر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کی وہ نکلنا نہیں چاہ رہا، یہاں پہ ڈیلیں کر کے نکل جاتے ہیں، یہاں پہ سائن کر کے نکل جاتے ہیں، معاہدے کر کے نکل جاتے ہیں۔ سو یہ اقرار الحسن اس قبیلے میں ایک شخصیت ہے جو پاکستان کو اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو ختم کر رہے ہیں، وہ اس طریقے سے مکس کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے، اور آپ ایک عجیب و غریب قسم کی کہ مسلمان کی حیثیت سے آپ دنیا میں زندگی گزاری۔ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے انٹرنیشنل ایجنڈا جو مجھے لگ رہا ہے، وہ یہ لگ رہا ہے کہ ہر اس ملک میں جہاں جہاں انسانیت ہے، مسلمان ملکوں میں جہاں جہاں انسانیت ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ جہاں پہ اب اپنے ملکوں میں دیکھ لیں کہ یہ لا کے مطابق چلتے ہیں، قانون کے مطابق چلتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے جرمنی ہو، اپنے لوگوں کے لیے ان کے قوانین اور ہیں، ہمارے لیے قوانین اور ہیں، اور ہمارے ہاں ان قسم کے لوگ جو ہیں، اقرار الحسن جیسے لوگ جو ہیں، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ میڈیا ہے جن کو انعامات ملے ہیں، جن کو نوازا گیا ہے، جن کو تمغے پہنائے گئے ہیں، یہ تمغے پہنا کے، یہ ٹی وی پہ دکھا کے، یہ ہماری کلچر سے دور قسم کے مجرد دکھا کے ہمیں مسلسل اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جہاں پہ صرف اور صرف لادینیت ہے، جہاں پہ صرف اور صرف احساس کی کمی ہے، جہاں پہ صرف اور صرف اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر آپ جئیں، پھر آپ مزے کریں، پھر آپ عربوں کی طرح مزے کریں، آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بھی بنا لیں اور چیزیں کر لیں، اور آپ دنیا میں اس طریقے سے گم ہو جائیں کہ آپ ختم ہو جائیں۔ عمران خان نے کیا کیا تھا؟ عمران خان نے پاکستان کے نوجوانوں کو اس چیز سے دور لے کے جا رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ آپ یہ جو دنیا میں یہ جو گوچی ارمانی والی جو چیزیں ہیں نا، یہ مٹیریلسٹک جو زندگی ہے نا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ پیار انسانیت کی زندگی وہ زندگی ہے جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے، جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، جو ہمیں حدیث سکھاتی ہے۔ ہم مسلمان، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہم اپنی ثقافت ہے، اور یہ اقرار الحسن اور اس طرح کے بے شمار صحافی جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک زہر ہے۔ یہ وہ صحافی ہیں جو پاکستان کے لیے دیمک کا کام کر رہے ہیں، جو آہستہ آہستہ اندر سے کھا رہے ہیں پاکستان کو۔ یہ عاصم منیر جیسے ہمارے جرنیل اور یہ بے شمار لوگ یہ اندر سے دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا شاندار کام کر رہے ہیں۔ ان کی مت ماری گئی ہے، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں مت ماری گئی ہے، ان کی مت ماری گئی ہے۔ یہ ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ اچھائی اور برائی ختم ہو جائے۔ لیکن یہ بات لکھ لیں کنفرم کہ ابھی تک ان کو کامیابی کیوں حاصل نہیں ہو رہی۔ یہ عاصم منیر جیسے لوگوں کو، منیب جیسے لوگوں کو، اقرار الحسن جیسے لوگ، یہ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ یہ کیوں مسلسل ایک ہجان کی کیفیت ہے پاکستان میں جو جس کے اوپر ہمیشہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ اس کی وجہ یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، یہ خداوند کریم سے لڑ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟
وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحق ہے. الحق کا مطلب ہے الٹیمیٹ ٹروتھ، مکمل سچ. اب یہ اس مکمل سچائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو کامیابی آپ کو کہاں سے ملنی ہے؟ کامیابی آپ کو کبھی نہیں ملنی. آپ کو رسوائی کے علاوہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ کے حصے میں کوئی چیز نہیں آنی. یہ جو ٹیمپرری گاڑیاں، کوٹھیاں، 2-4 سال کی یاشیاں جو آپ کی ہیں، یہ بس یہ 2-4 سال کی ہیں. آپ ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے. آپ کے بچے یہ بتانے کے قابل نہیں بچے کہ میں منیب کا بچہ ہوں یا میں کسی صحافی کا، کیا کسی کا نام لوں میں، ان کے بچے ہوں یا جرنلوں کے بچے، یہ بتانے جو کہ نہیں رہے ہیں. یا چھپتے پھرتے ہیں انگلینڈ میں، برطانیہ باہر رہتے چھپتے پھرتے ہیں. اس بات کے اوپر بھی پابندی ہے کہ اس کا ان کا ایڈریس نہ کسی کو بتائیں. ہم تو خوش ہو کے بتاتے ہیں یار میں فلاں جگہ رہتا ہوں، وہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ میں کہاں پہ رہتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو یہ پاکستان سے نفرت بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں 14 اگست میں کسی ایک پارٹی نے بھی جھنڈا نکالا؟ کسی ایک پارٹی کا جھنڈا آپ کو نظر آیا؟ صرف ایک تھی، تحریک انصاف، اور تھا پاکستان. جتنی محبت پاکستان کی تاریخ میں نے اپنی تقریباً 60 سال کی زندگی میں جو میں نے سب سے زیادہ کسی بندے کو پیٹریوٹک پایا وہ عمران خان. جو محبت اپنے ملک کی اس شخص نے کی ہے، اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی ہے، نہ کبھی سنی ہے، نہ پاکستان میں کو آیا، نہ پاکستان میں کو آئے گا. ایسے لوگوں سے بچیں. یہ زہر ہیں، یہ دیمک ہے جو اندر سے کاٹ رہے ہیں یہ صحافی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.